جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے گفتگو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، اس مہینے کے حوالے سے، اس میں جشن اور عید منانے کے حوالے سے، یعنی تمام چیزوں کو بھول جائیں اور اس مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا ربط جوڑ لیں، ان کی سیرت سے روشنی حاصل کر لیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مشہور معروف عالم دین ہیں، سربراہ ہیں مرکز جامع نور القرآن علامہ سید محمد علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ تشریف لائے۔ جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو بھی مبارک کہ حضور کی آمد کی خوشی میں ماشاءاللہ یہ واحد چینل ہے جس میں 12 روزہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سلسلہ ہر سال ہی ہوتا ہے، ہر سال یہ روایت ہماری خاص طور پر ہمارے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب کی رہنمائی میں ہم کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یکم ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک روزانہ جو ہے وہ ہم یہ سلسلہ جاری ہم آپ رکھتے کے ہیں، سی او کو بھی خصوصی تشریف نشریات پیش کرتے ہیں، وہ عاشق رسول ہیں آپ بھی ماشاءاللہ۔ یہ تو ہر اہل ایمان کے دل کی ایک سمجھ لیں، جس کے دل میں ایمان کی رمق ہے وہ یقیناً پورے عالم میں اس کا جشن منایا جاتا ہے۔ آپ کو بہت مبارک۔ سبحان اللہ، بالکل۔ اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سلیم آفریدی صاحب تشریف فرما، آپ کو بھی جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک۔ بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے اتنے محترم لوگوں کے ساتھ میں شریک ہوا۔ ہم آپ تو ساتھ ہوتے ہی ہیں، بس میری ایک دعا ہے کہ میٹرو اور عامر بھائی جس طرح کراچی کے گلی محلے میں خاص طور پر پھیلے ہوئے ہیں، اسی طرح میٹرو کی حلیم بھی بہت مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ وہ حلیم کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جب تمام شہر کے مختلف مکتبہ فکر اور مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ بمائے فنکار شاعر ایک چھت کے نیچے جو ہے وہ حلیم۔ عامر مسعود شیخ کا ذوق تو دیکھیں نا آپ، جی جی بے شک، شاعر و ادیب بھی شریک ہوں، بے شک، اور پھر نعت خواں اور یہ سب تو ماشاءاللہ برکت ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ماہ مبارک جو ہے ربیع الاول کا، اور خاص طور پہ جشن منانے کی ہم بات کرتے ہیں، اچھا کچھ ایسے حلقے بھی ہیں جن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی اس طریقے سے جھنڈے لگانا، جشن منانا، کیا کہیں گے سر آپ اس حوالے سے؟ عید منانا اس مہینے میں خاص طور پہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، آپ سیرت کی کوئی کتاب اٹھا دیکھ لیں، کتب سیر کو کسی کو پڑھنا شروع کریں تو حضور کے فضائل، شمائل اور خصائل تو بعد میں آتے ہیں، اس کا آغاز، اس کی بگننگ کس سے ہوتی ہے؟ اس کا دیباچہ، اور اس دیباچے کے بعد جو بگننگ ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی اس بات پر ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یہ موسم بہارا تھا، آپ کے والدین کا ذکر ہوتا ہے، ان مخصوص حالات کا ذکر ہوتا ہے آپ کی پیدائش کا۔ تو کتب سیر یا سیرت کی کوئی کتاب بغیر مولود یا میلاد کے شروع ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا جب بھی آپ سیرت کا ذکر کریں گے پہلے میلاد لازماً ذکر کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ پہلا چیپٹر پڑھے بغیر 13th اور 14th چیپٹر میں چلے جائیں، آپ 14th اور 13th چیپٹر کی بات ضرور کیجئے، لیکن سب سے پہلے چیپٹر کی بات کیجئے جس میں مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا گیا۔ لہٰذا میں کہوں گا سیرت بھی میرے نبی کی ہے، میلاد بھی میرے نبی کی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ سیرت کو اپنایا جاتا ہے اور میلاد کو منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ۔ تو نبی کی سیرت کو اپنائیے، کس نے منع کیا؟ لیکن نبی کی میلاد کو منائیے، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ بھی کوئی قدغن نہیں لگ سکتی۔ اب آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا، جشن عید میلاد النبی۔ تو عید کیوں کہا جاتا ہے صاحب کہ دین اسلام میں تو فقط 2 عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، وہ ہماری شرعی عید ہیں، عید مسرت ہے، یہ عید فرحت و راحت ہے، اس لیے کہ وہ عید کس نے دی؟ وہ عید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ میں تمہیں بہت اچھے 2 دن دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، سرکار کی حدیث مبارکہ، لیکن یہ عید میلاد النبی حضور جب آئے ہیں کائنات کا سب سے اہم ترین دن ہی وہی تھا، اس سے بڑھ کر کائنات کی کوئی خوشی کا دن ہو ہی نہیں سکتا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہمیں نبی نے دی ہے، عید میلاد النبی ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ 1-2 عیدیں نہیں جناب، قرآن کہتا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ جس دن بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمانوں سے دسترخوان نازل ہوا، وہ کھانا آیا، تو قرآن نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دل کو بطور شکرانہ عید مناتے، عید الاولین، ہمارے اولین اور آخرین
جتنے بھی ہوں گے اس دن کو عید کے طور پر سیلیبریٹ کریں گے. ایسٹر کا تہوار اسی لیے جاتا ہے. لہٰذا میں کہتا ہوں کہاں دسترخوان اور کہاں سارے نبیوں کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. لہٰذا وہ دسترخوان پہ عید مناتے اور ہم آقا عظیم الشان ہستی کی ولادت پہ عید نہ منائیں. لہٰذا قرآن نے ایک اور عید بتا دی. پھر اسی طریقے سے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں اللہ نے دین کو کامل و مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، تو حضرت عمر بن خطاب سے بھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی حدیث ہے کہ یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیا ہمارے کسی نبی پر نازل ہوتی ہم عید کے طور پر بناتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو میاں، ہماری تو وہاں دو تین عیدیں تھی. وہ یوم عرفہ تھا، یوم عرفہ ہمارے عید کون سی؟ چوتھی عید ہو گئی. وہ دن دین کی تکمیل کا دن تھا، ہماری عید کا دن. تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہم تو اس دن دو کئی عیدیں مناتے ہیں. لہذا پانچویں اور چھٹی بھی عید آ گئی. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی تخصیص، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا. لہٰذا معلوم ہو آدم جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ عید کا دن ہوتا ہے، اور جب فخر بنی آدم پیدا ہوتے ہیں ہزاریں عیدوں کی عید کا دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آخری بات، آپ نے جو لفظ ہے نا اس کی تشریح کر رہا ہوں، جشن عید میلاد النبی. لہٰذا ہمارے چھٹی، ساتویں، آٹھویں اور پھر اگر آپ طاق راتوں میں دیکھیں تو اس کو بھی عید قرار دیا گیا. ٹھیک ہے نا. دین اسلام میں تو 8-10 عیدیں ہو گئی، آپ 2 عید کی بات کرتے ہیں. ہاں تقاضے الگ الگ ہیں. اس عید کا تقاضا نماز پڑھنے جاتے ہیں، اس عید کا تقاضا کیا؟ جشن مناتے ہیں. اب جشن لوگ بولتے ہیں صاحب گھروں میں قرآن پڑھ لیں یا کوئی حضور کی سیرت کی کتاب پڑھ لیں. میں نے کہا میاں وہ عام عیدوں پہ کیا جاتا ہے، جس عید کے ساتھ جشن لگا جائے. جشن گھروں میں نہیں روڑوں پر نکل کر ہوتا ہے. لہٰذا جشن وہ ہوتا ہے جب اس میں چراغاں کیا جاتا ہے. جشن وہ ہوتا ہے جس میں نعرے لگائے جاتے ہیں. جشن وہ ہوتا ہے جس میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں. اور میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ یہ چراغاں کرنا، یہ جھنڈے لگانا اور یہ لوگوں میں کھانا کھلانا، تقسیم کرنا، یہ ہم سب تو بعد میں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نبی سے ثابت، صحابہ سے ثابت، بالکل ثابت ہے. لیکن ان سب سے پہلے جھنڈا لگانا یہ اللہ کی سنت ہے، چراغاں کرنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے، اور حضور کی ولادت پر تبرکات تقسیم کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. علامہ محمد علی شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر میلاد کا یہ مہینہ اور خاص طور پہ ہم بھی میلاد کا جشن منا رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کے ذریعے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آتش قدے بجھ جاتے ہیں، قیصر و کسریٰ کے محلات روشن ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. نور ہی نور ہوتا ہے آپ جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. کیا ماحول تھا اور کس طرح سے عرب کے اس تاریک معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور بخشا؟ واہ واہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب نے بہت مختصر وقت میں بڑا مدلل قرآن حدیث کی روشنی میں میلاد کی ڈیفینیشن اور تعریف بیان کی. اور سید اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو اسی خوشی میں کہ بڑی پیاری انہوں نے بات کی کہ جو سیرت کا دن مناتے ہیں تو پہلے تو مولود النبی منانا ہوگا، حضور کی ولادت کے چرچے کرنے ہوں گے کہ اس وقت کیا کیا معجزات ہوئے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو میں نے دیکھا کہ میرا حجرہ اتنا روشن ہوا کہ مجھے شام کے محلات دکھائی دینے لگے. میرا آنگن فرماتی کستوری سے بہتر خوشبو، ہر طرف خوشبو کی لپٹیں تھیں. اور قربان جائیے کہ آپ فرماتی میں نے دیکھا کہ 2 جھنڈے نصب کیے جائے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی، جو ایک بیت اللہ کی چھت پر اور ایک بیت المقدس پر، ایک کوہ طور پر، فرماتی 2 جھنڈے نصب کیے جائے. اسی طریقے سے اللہ اکبر آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تو میں نے دیکھا، آپ فرماتی شام کے محلات دکھائی دینے لگے. اور پھر حضور علیہ السلام، دیکھیں عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے معاملات جدا گانا ہوتے ہیں. اللہ ہوگا، اللہ کے رسول جلوہ گر، آپ ناف بریدہ تھے، ختنہ شدہ تھے، اور پھر آپ سجدے میں تشریف لے گئے. اللہ اکبر. تو یہ دن شکر کا بھی ہے، اور شکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر شکر کا دن منانے پر بھی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں. تو فرمایا اس لیے کہ پیر کو میں پیدا کیا گیا دنیا میں، جلوہ گری آپ کی. یعنی حضور علیہ السلام نے
روزہ رکھ کر ہر پیر کو جشن ولادت منایا. سبحان اللہ. تو میں کہتا ہوں کہ بڑی پیاری اب یہ وقت ہے کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں. تحفہ رسول اللہ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ کئی ہم نے گھر کو بھی سجانا ہے, خوشی کا اظہار, ہم نے جھنڈے بھی لگانے, جلوس میلاد بھی منانے, حضور علیہ السلام کی میلاد النبی کا جشن بھی منانا ہے, معجزات بھی بیان کرنے ہیں, آپ کی سیرت میں بھی چلنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے ہم ایسا بھی کام کر جائیں جو آنے والی نسلوں میں اویئرنیس ہو. وہ کیا ہو, ہم نے پچھلے سال بھی اس پہ کمپین کی, تحفہ رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے, اب جیسے ہمارے کئی ایسے سلاب زدگان میں تو آپ وہاں آرو پڑان لگا دیں اور حضور کے نام اس تحفے کو آپ پیش کر دیں. آپ اسی طریقے سے اویئرنیس پیدا کریں, آرو پران لگا کر سرکار کی بارگاہ میں تحفہ لکھے جشن عید میلاد النبی. کیا ہے کہ وہ سلاب زدگان پانی بھی پیئیں گے, بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے, حضور کی دکھاری امت کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور وہاں ایک جھنڈا بھی نصب کر دیں. اسی طریقے سے اللہ اکبر میڈیکل کیمپ لگائے جائیں تحفہ رسول اللہ کے لیے. اسی طریقے سے آپ غریبوں میں جو ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے لنگروں کا یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ غربا میں, فقراء میں, مساکین میں خیرات کریں, غریب بچوں کی شادی بھی کروائیں, حضور کا جشن منائیں. تو یعنی تحفہ رسول اللہ کے لیے ایسا کام کر جائیں کہ اپنی بساط کے مطابق گھر کو تو سجانا ہے, میلاد بھی منانا ہے, پرچم بھی لہرانا ہے, جلوس میلاد میں بھی شرکت کرنی ہے, اور اس کو یادگار بنائیں, قوم میں اویئرنیس پیدا کر دیں کہ ہم کوئی میڈیکل حضور کے نام سے, کوئی ہاسپٹل سرکار کے نام سے, پانی کے چشمے سرکار کے نام سے, یعنی جو کام ہمارے بس میں اپنی طاقت کے. خوشی یہ وہ خوشی ہے کہ جس کے آدمی کے بس ایک آدمی سر سے پاؤں تک جھوما ہوا ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہم تو عید مناتے ہیں, صاف ستھرے کپڑے بھی نئے کپڑے پہنتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں. کئی عاشق جو ہے پوری رات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں. آخری بات میں کروں گا اسی حوالے سے کہ اللہ اکبر, لاکھوں حدیث پڑھنے والے, پڑھانے والے, ساری زندگی قرآن و سنت کی خدمت کرنے والے حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ جو ہے اپنی بخشش اور مغفرت کا راز آپ نے بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے ساری زندگی قرآن و سنت کی خدمت کی, لیکن میلاد 12ویں شب یعنی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بستہ کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں جو میں درود و سلام پڑھتا ہوں, حضور کا میلاد مناتا ہوں, مجھے اللہ پر یہ یقین ہے, یہ گمان ہے کہ حضور کا میلاد منانا میرے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے. سبحان اللہ. تو میں کہتا ہوں سب پاک, اور اس وقت ہر طرف غم ہی غم ہے, دکھ ہی دکھ ہے. حضور کے میلاد کی خوشیاں منائیں بھائی. بلکہ وزیر اعظم صاحب کو بھی کہوں گا, پاکستان میں غم ہے, چاروں صوبوں میں حضور کا جشن منانا چاہیے. اس میں عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا. انہوں نے اپنے چاروں صوبوں میں, کشمیر میں بھی, گلگت بلتستان میں بھی, اور کے پی میں اور پنجاب میں کہا کہ ہم حضور کا جو ہے جشن میلاد النبی جوش و خروش, تو وفاقی حکومت کو چاہیے وہ بھی, تاکہ دکھ درد کے مارے جو ہے ان میں خوشی کی لہر حضور کا میلاد منائیں اور سرکاری سطح پر عید میلاد النبی منایا جائے گا میرے خیال میں, کیونکہ شریف خاندان جو ہے وہ بھی بڑا عاشق رسول ہے اور ان کو بھی جو ہے نا وہ اسی طرح جشن منانا چاہیے. اچھا سلیم آفرینی صاحب, بچپن کی کچھ یادیں بتائیں میلاد کی, رات بھر جس طریقے سے. میں نے مجھے لگ رہا ہے بچپن میں ہی اتنا منا لیا تھا کہ اب کیونکہ پہلے جلد سے جلوس ہوتا بہت زیادہ ہوا کرتا. ہاں, تو جو جلوس ہوتا تھا عید میلاد النبی کا, میں شاہ فیصل میں رہتا تھا بچپن میں, ہمارے پڑوسی تھے, بھائی, ابا, ماموں سب بنے ہوئے تھے. تو یہ افتخار بھائی ہوتے تھے, ہم انہیں بولتے تھے منجلے بھائی. تو باقاعدہ اہتمام کرتے تھے اونٹ کا, عربی لباس کا, اور مجھے شہبالے کے طور پر بچہ سا تھا میں, تو وہ عربی لباس پہنے ہوئے اونٹ پہ آگے بیٹھے ہیں یا میں آگے بیٹھا ہوں, اور وہ جلوس پورا جناب جاتا تھا, پورا شاہ فیصل کالونی گھومتا. تو اس حوالے سے تو بچپن کی عید میلاد النبی یاد ہے. اب تو یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ بچپن کا عمل 55 میں بھی ضرور کرنا چاہیے ریپیٹ. بچپن کے ہوئے نہیں ہے نا سر, اصل میں وہ جلوس میں جانا, شامل ہونا, پھر آپ جانتے ہیں ابھی بھی شہوالے بن سکتے ہیں, آپ کو ہم شہوالہ بنا دیں گے دوبارہ ماشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو. بات یہ ہے کہ تھوڑا دھول مٹی اٹی سائنس کا پرابلم ہے نا, تو اس سے پرہیز رہے. پھر وہ لیکن ابھی بھی سر جلوس ابھی بھی نکلتے ہیں. آپ 12 ربیع الاول کی پوری, پھر دوسرے ہمارا 12ویں کی شب اس مسجد میں چلے جائیں جہاں سرکار کی عظمت بیان ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر وہ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں ایک کمیڈین کو جیسے اس شو میں دیکھ کر لوگ حیران بھی ہو رہے ہوں گے, اور نہیں ان کو سر آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں, عاشق رسول ہیں آپ, تو بالکل ایسے لوگوں کو تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ بھئی جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا جذبہ ہے نا، یہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. تو ہم تو اس دن انسان بنے ہوئے ہوتے ہیں جلوس میں جب جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو تھوڑے شیطان بھی شامل ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کیا بات ہے سلیم بھائی، اسلام قبول کر لیا گیا. ارے سر آپ ماشاءاللہ الحمدللہ مسلمان ہیں. نہیں بالکل. اور یہ جو یادیں ہماری خاص طور کی بچپن کی ہے نا سر، یہ بڑی خوبصورت یادیں اور ابھی بھی ہم جاتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ یہ تمام اہتمام کیا جاتا ہے رہتی دنیا تک اسی طرح جشن لوگ مناتے رہے. عید میلاد النبی عالمی سطح پہ منایا جاتا ہے. کتنی اچھی باتیں کی ہیں یار. ڈاکٹر صاحب نے تو خیر جس طریقے سے آپ بیان فرما دیں، ان کی 1 سال کی کلپنگ جو ہے اب تک سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ موجود ہے، جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ میلاد کا جو جشن ہے وہ کیوں ماشاءاللہ بہت مکمل اور جامع. سر بالکل اب کہ آپ کی وجہ سے میں میلاد مناؤں گا انشاءاللہ، جلوس میں بھی جاؤں گا اور پیدل بھی جاؤں گا. بھلے دیکھیں ایک شخص بھی اگر آپ کی گفتگو سے یا ہماری ٹرانسلیشن سے اگر اس کے دل میں مزید محبت بڑھ جاتی ہے. سر میں گھر پہ چراغاں، ویسے تو دیکھیں یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ تو انسان کسی کو نہیں چاہ سکتا نا، لیکن رسول اللہ کی محبت اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. صرف ماں باپ سے نہیں، آباؤکم و ابناؤکم، بیٹوں سے زیادہ، و اخوانکم تمہاری بھائیوں سے زیادہ، و ازواجکم تمہاری بیویوں سے زیادہ، و عشیرتکم تمہارے رشتہ داروں سے زیادہ، و اموال اقترفتموها تمہارے مال و دولت، و تجارت تخشون کسادہ تمہاری تجارت سے زیادہ، احب الیکم من اللہ و رسولہ. اگر اللہ رسول کی محبت سے بڑھ گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم پھر فاسق ہو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ پھر فاسقین کو ہدایت نہیں دیا کرتا. دنیا کی جتنی محبت ہے قرآن نے سب بیان کر دی. وہ جو آپ بات کریں وہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادہ ومساکن ترضونها، جہاں تم رہتے ہو تمہارا علاقہ، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، انتظار کرو. اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ قوم فاسق کو ہدایت نہیں دیتا. میں آپ سے آپ جو بول رہے ہیں نا کہ بچپن میں میں سب 7-8 سال پہلے اتفاق یہ تھا کہ میں ربیع الاول عین 12 ربیع الاول ڈیلس میں تھا، تو وہاں پر ربیع الاول 12 اور کرسمس کا دن ایک ہی دن آ گیا تھا. تو وہاں پر وہ ہمارا ایک سینٹر ہے، وہ لوگ مجھے لے گئے. آپ یقین جانیے میں نیو یارک سے لے کر ڈیلس ٹیکسس تک جس گھر سے گزرتا ہوں لائٹنگ، چراغاں. پھر ہمیں وہ بڑے جو ایلیٹ کلاس تھے وہاں لے گئے. اوہ میں نے زندگی میں ایسا چراغاں نہیں دیکھا. جو لوگ یہاں سے دور ہیں نا، جو پردیس میں ہوتے ہیں، وہ اور زیادہ. نہیں میں کرسچنز کی بات کر رہا ہوں. کرسچنز کا بھی ہے. میں نے ان سے کہا کہ تم یہ چراغاں کیوں کرتے ہو؟ بولا کہ جیسس پروفٹ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، ہم اس لیے اس کو چراغاں کرتے ہیں. میں نے کہا کہ ہمارے نبی تو جیزس کے بھی آقا ہیں، موسیٰ کے بھی آقا ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں ان تشبیہات سے منع کیا گیا جسے رسول نے منع کر دیا. باقی وہ جتنی بھی وہ چیزیں کرتے سنت کے مطابق ہم وہ بھی کرتے ہیں. وہ سرکمسیزن کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں. وہ عبادت کرتے تھے، ہم بھی عبادت کرتے ہیں. اس سے جو کلمہ ان کا تھا وہی کلمہ بالکل ادا کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید گفتگو کریں گے. علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلیم آفریدی صاحب بھی ساتھ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ٹرانسمیشن میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بھی شامل کریں گے، اس لیے کہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ، تو پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ سیدہ کوثر موجود ہیں. ان سے میں درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ
शाह मदीना शाह मदीना तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाह मदीना शाह मदीना जी सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया कौसर, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया। नाज़रीन एक वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक छोटा सा तकरीरी मुकाबला है वो भी शामिल करेंगे और अपने हम जो हमारे साथ मेहमान गिरामी मौजूद हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ मज़ीद कलाम और मनाजात का सिलसिला भी रहेगा और आखिर में दुआ की भी दरख्वास्त करूँगा अल्लामा साहब से कि वो दुआ भी फरमाएँ। एक वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल और जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुसूसी नशरियात आमद खैरुल बशर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आके एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ की जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुसूसी नशरियात आमद खैरुल बशर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ उलमाए कराम मौजूद हैं और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के हवाले से। डॉक्टर अताउल मुस्तफ़ा जमील राठौर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, अल्लामा मोहम्मद अली शाह साहब मौजूद हैं, सलीम आफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शकील मदनी साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। नाज़रीन लेकिन ये सेगमेंट जो है ये हम कर रहे हैं एक स्पीच कंपटीशन, यानी एक तकरीरी मुकाबला कर रहे हैं और मौजू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि ये स्टूडेंट्स जो हैं ये स्टडी स्कूलिंग सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं और ये यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये तकारीर करेंगे। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा हिबा जावेद को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आ जाएँ। हिबा अस्सलाम वालेकुम, आइए। ये हमारे साथ हिबा जावेद मौजूद हैं, इनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये तकरीर पेश करें, अपना तारुफ कराइएगा। हिबा जावेद फ्रॉम क्लास 9। ओके। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। अल्लाह ताला ने हम कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बेहतरीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तुम्हारे लिए बेहतरीन और उम्दा नमूना है। अल्लाह ताला ने कमो पेश 1,24,000 अम्बिया कराम महबूस फरमाए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और इनकी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन हिदायत का नमूना है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बढ़ लाने वाला, मुसीबतों में लोगों के काम आने वाला, अपने और परायों का गम खाने वाला। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद नमूना है जिसमें हम ज़िंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और अब मैं अपने मौजू का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगी। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। शुक्रिया। सुभान अल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिबा जावेद, आप तशरीफ़ रखें। और नाज़रीन अब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा मोहम्मद उमर फ़हीम से, हमारे एक बहुत नन्हे मेहमान हैं, ये कमसिन मुकर्रर हैं। आइए बेटा तशरीफ़ लाइए जी। अल्हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब, मैं तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, या रब मैं तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, मैं ज़िक्र हबीब खुदा कर रहा हूँ, मैं ज़िक्र हबीब खुदा कर रहा हूँ। रफ़अना लका ज़िक्रक, रब्बे कायनात ने फरमाया, ए महबूब
ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور تمام تر تعریف ہے اللہ عز و جل کے لیے جس نے تمام جہاں کو آفاق سے سجایا، آفاق کو آسمان سے سجایا، آسمان کو ستاروں سے سجایا، ستاروں کو چمک سے سجایا، چمک کو دھمک سے سجایا، دھمک کو کشش سے سجایا، کشش کو صورت سے سجایا، صورت کو سیرت سے سجایا، سیرت کو انسان سے سجایا، انسان کو اعمال سے سجایا، اعمال کو اخلاق سے سجایا، اخلاق کو ایمان سے سجایا، ایمان کو قرآن سے سجایا، قرآن کو صاحب قرآن سے سجایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب کیا۔ چنانچہ حضرت ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو جہل نہیں بیٹا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ ابو جہل بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نبی ہو تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اس وقت کے کافروں کا بھی یہی عقیدہ تھا، جو نبی ہوگا وہ لازماً غیب داں بھی ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کرا اور مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بیٹا، سبحان اللہ۔ بیٹھے تشریف۔ اب میں اپنے تقریر کا آغاز اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سر بیٹا۔ آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ بیٹا۔ پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ تھینک یو بیٹا، شکریہ، تشریف رکھیں۔ اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تقریر پیش کی۔ اور ناظرین، یہ ہمارے بہت ہی ننھے طالب علم تھے، کم سن مقرر، اور اب میں جس مقررہ کو دعوت دے رہا ہوں، عظمیٰ فہیم، آئیے بیٹا تشریف لائیے۔ اسٹڈی اسکولنگ سسٹم سے ان کا تعلق ہے جی۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، اور زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اصحاف کا تو ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا، تیرے اصحاف کا تو ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ جناب صدر، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، کلمہ گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے، یہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے۔ کہیں زمین و آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیتی ہے، پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ورا الورا ہے، ہماری پہچان کی حد سے بھی براتر۔ جناب صدر، آئیے آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں، جب آج کا سیارہ نہ تھا، آج کا طیارہ نہ تھا، مشینوں کی کھڑکھڑاہٹ کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا، مشینوں کی کھڑکھڑاہٹ کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا، ریڈیو اور موبائل کا تو تصور بھی نہ تھا۔ تو اس وقت عبداللہ کی یتیمی، حلیمہ کی زینت جس کے گھر چولہا نہیں جلتا، پیٹ پر پتھر باندھا، لیکن اس نے اپنے عرض سے سب کو سرفراز فرمایا۔ اب میں اپنی تقریر کے اختتام اس اشعار سے کرنا چاہوں گی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھے تشریف رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب، آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم پہلا انعام عظمیٰ فہیم کو دیں یا محمد عمر فہیم ننھے بچے کو؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ان کا بچپن دیکھیں ہاں
تو بچے کو ملنا چاہیے، بے شک لیکن ادائیگی الفاظ اور گرفت دیکھیں تو بڑی ہے، لیکن عمر کا تقاضا دونوں نمبر 1 ہے میرا خیال۔ دونوں نمبر 1 ہے۔ چلیں ان دونوں کو ہی ہمیں کیا خیال ہے علامہ بالکل ڈاکٹر صاحب نے صاحب، بالکل تو دونوں کو ہی ہم انعام دیں گے۔ پہلے عمر آپ تشریف لائیے، آئیے ماشاءاللہ آئیے۔ علامہ صاحب سے اپنا جی یہ ماشاء اللہ، مزیدار حلیم کے گفٹ ہیمپرز سبحان اللہ، ہیں، ماشاء اللہ، یہ دیے جا رہے ہیں گفٹ کے طور پہ، مزیدار حلیم کے گفٹ ہیمپر، خاص طور پہ سیلاب زدگان کے لیے بھی میں کہوں گا کہ سب سے اچھا تحفہ ہے یہ، کیونکہ پکا پکایا کھانا ہے، اور یہ مزیدار حلیم کے گفٹ ہیمپرز ہیں، یہ دیے جا سکتے ہیں۔ جی آئیے بیٹا عظمہ آپ آئیے، علامہ صاحب مزیدار حلیم کا یہ گفٹ ہیمپر، حضور کی ولادت کی خوشی میں مزیدار حلیم بھی شامل ہو گئے۔ جی جی بے شک ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی شامل ہوتے ہیں حاجی حنیف صاحب، بڑا اچھا حاجی رسول ہے ماشاءاللہ۔ تمام پروگرامز میں اور تمام چیزوں میں جو ہے حاجی حنیف صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ مزیدار حلیم بھی، اس کے ساتھ ساتھ حج و عمرہ کی جو باقاعدہ قافلے ہیں وہ بھی لے کر جاتے ہیں۔ بہرحال شکریہ ادا کرتے ہیں ہم حاجی حنیف صاحب کا بھی مزیدار حلیم کے، کہ انہوں نے ہمیں گفٹ ہیمپرز بھیجے، روزانہ ہمارے ساتھ گفٹ ہیمپرز ہوں گے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ گفٹ ہیمپرز مزیدار حلیم کے۔ میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی حنیف صاحب کا اور مزیدار والوں کا، کہ ان کے حلیم کے توسط سے ان بچوں کو سننے کا موقع ملا، خاص طور پہ اس چھوٹے بچے کو میں کہ بہترین مستقبل کی پیشن گوئی کرتا ہوں۔ بس یہ بچوں بہت تیزی میں پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، الفاظ جامع اور یعنی ان کا جو تلفظ ہے وہ بہتر بناتے ہوئے بات آگے بڑھا۔ ابھی تو خیر ابتدائی آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے کہوں گا، چونکہ پروگرام کا اختتام قریب ہے، تو اختتامیہ کلمات جو ہے وہ آپ پر علامہ دیکھیں میں عرض کروں گا، ہمارا موضوع جو ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی ہے۔ اللہ علیہ وسلم۔ شاہ صاحب نے جس طرح کہا اور آپ نے جس طرح تمہید باندھی، یقینی طور پر خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا میلاد خود بنایا، اور طریقہ کیا ہوتا ہے، جب بھی منافقین یا کفار حضور کے نسب پر اور حضور کے نور پر، حضور کی علم غیب پر جب بھی کوئی اعتراض کرتا، خاص طور پر سرکار کیا کرتے تھے، صحابہ کو بلاتے تھے، ان کا حلقہ بناتے تھے، ممبر لگاتے تھے اور میلاد کا جلسہ سجاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور اکرم ایسی متعدد احادیث ہے، ایک حدیث پیش خدمت ہے، حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں انا، ابھی بتاؤ میں کون ہوں؟ فرمایا کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا نسب نامہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فار بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ 22 پشتوں تک حضور نے اپنا نسب نام بیان فرمایا۔ پھر حضور نے یہی کیا، اعتراض ہوا تو آپ نے صحابہ کا حلقہ سجایا اور میلاد کا جلسہ منایا، اور فرمایا کہ سنو، ان اللہ خلق الخلق، جب اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ثم خلقہم فرقتین، انہیں 2 حصوں میں بنایا، اور فجعلنی فی خیرہم فرقہ، جو بہترین حصہ تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا، ثم جعلہم قبائل، جب اللہ نے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، قبیلہ قریش بہترین تھا، اللہ نے مجھے اس میں رکھا، ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، جب اللہ نے کائنات میں گھر اور زوات یا شخصیات کو بنایا تو سنو، کائنات کا سب سے بہترین گھر عبداللہ کا گھر تھا، اور اس گھر میں اللہ نے بہترین ذات پاک مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت بہت شکریہ۔ یہ حضور نے خود میلاد بنایا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر علامہ صاحب آپ سے درخواست کروں گا مختصر دعا فرما دیں، کیونکہ پیغام بھی دوں گا، جس وقت پاکستان مصیبتوں آفتوں بلاؤں میں گھرا ہوا ہے، تو حضور کے میلاد بنائیں اور درود و سلام کی کثرت کریں۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے انشاءاللہ بلاؤں کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اے کریم پروردگار، سیدہ آمنہ کے لال، سیدہ زہرا پاک کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ، اے پیارے اللہ ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے، ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اے پیارے اللہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے زوال کو عروج میں بدل دے۔ اے اللہ پاکستان کو سلامتی عطا فرما، اے کریم پروردگار پاکستان کو خوشحالی عطا فرما۔ ہم گناہگاروں پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دے، ہماری زمین سونا اگلے، ہمارے کھیت ہرے
روڑے بھرے ہوں. افواج پاکستان کے قدم مضبوط فرما, سیلاب زدگان کی غیب سے مدد فرما. میٹرو نیوز کی پوری انتظامیہ کو, ڈاکٹر بلند اقبال صاحب اور یہاں کے سی او اللہ سب کو برکت عطا فرما, ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. عامر مسعود صاحب کو اللہ صحت تندرستی عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ مزیدار حلیم کی جانب سے, بیٹھیں تشریف رکھیں سر, یہ گفٹ ہیمپرز ہیں مزیدار حلیم کی جانب سے جو آپ کو دے جا رہے ہیں علامہ صاحب آپ کے لیے, اور یہ سلیم آفریدی بھائی آپ کے لیے بہت بہت شکریہ تشریف لائے. واقعی مزیدار ہے. جی 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 بالکل. اچھا اب ناظرین ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہوتا ہے. کوئی بات بتانے میں, کہنے میں, بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی خواہشگر ہوں, آپ سے بھی درگزر کی درخواست کروں گا. ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوگا. شکیل مدنی صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا, اور اسی کے ساتھ ہم اس ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے. جی شکیل مدنی صاحب. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر کہ جس